ہاتھوں کی لکیروں میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ انسان کی قسمت اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں ہوتی ہے۔ ہاتھوں کی ان لکیروں میں کیا راز ہے اور ان لکیروں کا ایک انسان کی قسمت سے کیا کنیکشن ہوتا ہے، اور اسلام میں ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھنے کا علم اتنا ہی پرانا ہے جب انسان لکھنا اور پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا۔ انسان کی لکیروں کو اکثر لوگ قسمت سے جوڑتے ہیں، اور ہاتھوں کی لکیروں کا مطالعہ کرنے والے افراد کو پامسٹ یا ماہر نجوم کہا جاتا ہے، اور اس علم کو پامسٹری کہا جاتا ہے، جسے آج دنیا میں ایک علم کے طور پر پڑھا اور سیکھا جاتا ہے۔ اس علم کے مطابق لڑکیوں کے بائیں ہاتھ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کن خصوصیات کی حامل ہے، اور لڑکوں کے دائیں ہاتھ سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ کن خصوصیات کے حامل ہے۔ اسلام سے پہلے عیسائیت کے شروع میں اس علم پر بڑی پابندیاں لگی تھی، اور جو اس علم کو سیکھنے یا سکھانے کی کوشش کرتا اسے سخت سزا دی جاتی، اور ان پابندیوں اور سزاؤں کی وجہ سے ہاتھوں کو پڑھنے کا یہ علم قدیم مصریوں اور خانہ بدوشوں کو منتقل ہو گیا۔ انسان جو ازل سے ستاروں سے قسمت معلوم کرنے کے علم کو سیکھ رہا تھا، تب ہاتھوں کی لکیروں کا یہ علم انسانوں کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں تھا، اور دنیا میں یہ علم تمام تر پابندیوں کے باوجود تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس علم میں ہر انسان کے ہاتھوں کی بناوٹ اور ساکھ کے حوالے سے بتایا گیا کہ جس کی اسٹڈی سے ایک انسان کے کردار کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے۔ 1475 عیسوی میں پامسٹری کی سب سے پہلی کتاب میں یہ ذکر کیا گیا کہ ہاتھوں کی ساکھ سے ایک انسان کی ذہنی صلاحیتوں اور کردار کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کے مطابق ہاتھوں کی بے شمار اقسام ہیں، جن میں بنی لکیروں کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے، جن کو پہچاننا زیادہ مشکل کام نہیں۔ اگر آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں ملائیں تو جہاں دونوں چھوٹی انگلیاں ختم ہوتی ہے وہاں ہتھیلی کے دونوں طرف ایک لائن بنی نظر آتی ہے، جو عربی حرف بے کی طرح بنی ہوتی ہے۔ پامسٹری کی روح سے جن لوگوں کی بے درست بنتی ہے ان کی شخصیت کا خاکہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے، لیکن یہ بے ہر کسی کی نہیں بنتی۔ ہاتھ میں انگلیوں کے نیچے دل کی لکیر ہوتی ہے، لہٰذا دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑ کر دل کی لکیروں سے بے بنائی جاتی ہے۔ جن لوگوں کی بے نہیں بن پاتی تو ان کے ہاتھوں کی انگلیاں اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔ درست اور واجب بے کے لیے ضروری ہے کہ دل کی لکیریں اپنے اختتام پر یکساں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائے، اور اس وقت انگلیاں اور ہتھیلی بھی برابر ہونی چاہیے۔ پامسٹری کے مطابق جن لوگوں کی بے واضح ہوتی ہے وہ ضرورت مند، خود مختار، ذہین اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کے محتاج نہیں ہوتے، فیصلہ کرنے میں انہیں دشواری نہیں ہوتی، پیسہ انہیں وافر ملتا ہے، جیب خالی نہیں رہتی، اور ایسے لوگ قابل بھروسہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں ہاتھوں کی لکیروں کے علم کی ممانعت کی گئی ہے، تو پھر کیا اس علم کو پڑھنا یا سیکھنا بھی حرام ہے؟ جیسے کہ ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد ہے کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس گیا اور اس سے کوئی سوال پوچھا تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ پامسٹری بھی علم نجوم میں ہی آتا ہے، اس لیے ایسا کرنا قطعی درست نہیں۔ اس کو دنیا بھر میں ایک علم کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ آج کے دن تک نہ تو اس کو سائنسی اعتباریت حاصل ہوئی اور نہ واقعاتی شہادتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے شوقین افراد اسے ایک علم کے طور پر لیں تو بہتر ہوگا۔ جیسے کہ موسم کی پیشن گوئی ایک باقاعدہ سائنسی عمل ہے جو مشاہدے، معلومات اور تجزیے پر مبنی ہوتا ہے۔
جس میں آنے والے دنوں یا گھنٹوں میں موسم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں موسم کیسا رہنے کا امکان ہے، اور جتنا سائنس ترقی کر رہا ہے اتنی ہی تیزی سے موسم کی پیشن گوئی بھی درست ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ موسم ویسا ہی ضرور ہوگا جیسے پیشن گوئی کی گئی، کیونکہ غیب کا علم اور مستقبل کا علم ایک اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ تو پامسٹری کو بھی ایک علم کے طور پر ہی لیا جائے، کیونکہ اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی ہاتھوں کی لکیروں سے ایک انسان کی قسمت کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے، جیسے کہ دنیا میں ہر انسان کے فنگر پرنٹس دنیا میں کسی اور انسان کے فنگر پرنٹ کے ساتھ نہیں ملتی، اسی طرح ہاتھوں کی لکیریں بھی ہر انسان کی الگ الگ ہوتی ہے جو کبھی ریپیٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح انسانوں کے چہروں کی بناوٹ بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں میں کوئی نہ کوئی اشارہ ایسا ہو سکتا ہے جس کو سمجھ کر انسان اسے اسی طرح ٹیکنالوجی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، جیسے فنگر پرنٹس اور آنکھوں اور چہروں کی ساکھ کا استعمال آج ٹیکنالوجی کا حصہ بن چکی ہے۔ یاد رکھے، اگر مستقبل کا علم انسانوں میں کسی کے پاس ہوتا تو وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن اللہ نے ان کو بھی مستقبل کے علم کے بارے میں نہیں بتایا جن کے لیے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ اس لیے اس علم کے بارے میں سیکھے ضرور، لیکن بھروسہ صرف ایک اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے، نہ کہ ہاتھوں کی لکیروں پر۔ اسی طرح یہ بھی مانا جاتا ہے کہ انگوٹھے کا تعلق انسان کے دماغ سے جڑا ہے۔ انسان کیا سوچتا ہے، اس کی فطرت کیسی ہے، انگوٹھے میں اگر کچھ تبدیلیاں ہو، مثلاً ایک وقت پر جب ہاتھ پر انگوٹھا اپنی قوت کو بیٹھتا ہے اور ہتھیلی پر گر جاتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ انگوٹھا اسی وقت ہتھیلی پر گرتا ہے جب موت قریب آ جاتی ہے اور قوتیں جواب دیتی ہے اور دلائل کی طاقت نہیں رہتی۔ اگر انگوٹھے میں لرزش اور کمزوری پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کی قوتیں بیماری کی وجہ سے عارضی طور پر جواب دے رہی ہے، لیکن جسم اور دماغ میں دلائل کی قوت باقی ہے، جس کا مطلب ہے کہ عارضی علامات آئی ہے اور ختم ہو جائے گی اور وہ انسان بچ جائے گا۔ جبکہ چھوٹے بڑے اور موٹے انگوٹھے والے افراد اپنے کاموں کو زور سے اور جلدی سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے افراد کی عادات میں تحمل نہیں ہوتا، جبکہ اس کے برعکس لمبے اور خوبصورت انگوٹھے والے افراد اچھے آداب کے حامل ہوتے ہیں اور ہمیشہ ذہانت سے کام لیتے ہیں اور مہذب ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ان باتوں کا مستقبل کے علم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ان باتوں کو سیکھ کر آپ اپنی شخصیت کے بارے میں جان سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو آگے کیا کرنا چاہیے یا زندگی میں کون سا اہم فیصلہ لینا چاہیے، جس ایک فیصلے پر آپ کا پورا کیریئر منحصر ہو۔ اس بات میں کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی کہہ دیجئے کہ جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے ان میں سے کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا سوائے اللہ کے۔ اسلام کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے انسانیت کو توہمات سے نکال کر حقائق کی دنیا میں لا کھڑا کیا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے دنیا میں جاری اللہ تعالیٰ کے قانون کو سمجھے اور اس کے مطابق منصوبہ بندی کر کے اپنے منصوبوں کو مرتب کرے، اور پھر مستقبل کے لیے اللہ پر توکل کر کے معاملہ اس پر چھوڑ دے۔ یہی قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث میں واضح کیا ہے اور لوگوں کو توہمات کے پیچھے جانے سے روکا ہے۔ اس لیے اگر ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھنے کا شوق ہے تو اسے ایک علم کے طور پر لے اور اس پر یقین نہ رکھے، کیونکہ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ قسمت ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔